لیکن یہ واحد غزوہ ہے جس میں حضور پاک نے واضح فرما دیا کہ بھی ہم نے تبوک جانا ہے، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ روم کے بادشاہ اپنی فوجیں تیار کر رہے ہیں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ حملہ نہ کرے، ہم اس سے پہلے اس کا حملہ کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں ڈیفنس جو ہے، حملہ کرنا یہ ڈیفنس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم دفاع کرتے رہیں۔ اور حضور نے اسی غزوے کے لیے چندے کا بھی اعلان کیا، تمام صحابہ نے چندہ دیا، سیدنا صدیق نے اپنا سارا گھر لٹا دیا، سیدنا عمر نے آدھا مال لٹا دیا، حضرت عثمان چونکہ غنی تھے، تاجر تھے، بڑی پیسے والے تھے، انہوں نے 900 اونٹ بما ساز و سامان کے دیے اور 300 درہم بھی پیش کیے۔ اب ہوا یہ کہ جب چلنے کا بالکل وقت آ گیا، کچھ تو منافق تھے نا، جس کی وجہ سے کہ اللہ نے نبی پر بھی توبہ کی مہربانی فرمائی کہ نبی سے کیا غلطی ہوئی، وہی کہ انہوں نے اذن مانگا تھا اور حضور نے اجازت دے دی۔ اف اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ یہ تو جھوٹے بہانے کر کے آئے تھے کہ جی ہماری مجبوری ہے اور یہ ہے، کوئی مجبوری نہیں۔ آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو آج ان کا نفاق کھل جاتا نا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کے دل بھی تنگ ہوئے کہ غزوہ بڑا مشکل ہے، گرمی کا زمانہ ہے، شدت کا سفر ہے، اور سفر بھی بڑا دور کا ہے، مدینہ منورہ سے تبوک جانا ہے۔ لیکن اللہ نے پھر انہیں بھی توفیق دی تو انہیں اپنے جان مال سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کر دیا۔ ان میں 3 صحابہ ایسے ہیں جو بالکل سچے پکے مومن مخلص تھے۔ ان میں 3 جو ہیں، ایک حضرت کعب بن مالک ہے، ہلال بن امیہ ہے اور مرارۃ بن ربیع، 3 صحابہ، یہ تینوں مخلص ہیں، اور تینوں نے تیاری بھی کر رکھی تھی، اپنی اونٹنیاں، سوار، حصلات، ہر چیز، اور ان کے دماغ میں یہ تھا کہ بھائی اگر ہم ایک دن لیٹ چلے جائیں گے تو ہماری تیز رفتار سواریاں ہیں، حضور تو قافلے کی رفتار سے چلیں گے نا۔ اب قافلہ یکدم تو تیز نہیں چل سکتا نا، اس میں کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی درمیانہ ہے، لیکن ہم تو اپنی اونٹنیوں کو اڑائیں گے، دوسرے دن بھی پہنچ جائیں گے۔ یہ کرتے 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 نتیجہ یہ نکلا، حضور کا قافلہ دور چلا گیا اور یہ رہ گئے نجاش۔ اب اللہ نے حضور پاک کو ایسی شان دی تھی کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، حضور نے فرمایا میری خاصیت ہے کہ 1 مہینے کا سفر باقی اور اللہ میرے دشمنوں کے دل میں رعب ڈال دیتا۔ اور روم کا بادشاہ جو ہے نا جی، وہ بھی بادشاہ تھا، آخر بادشاہت تو کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی، اللہ جس کو کرسی دیتے ہیں تو فہم اور عقل بھی ہوتا۔ اس نے اپنے 2-3 قاصد بڑے سمجھدار بھیجے، انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، ایک تو اندازہ کرو کہ حضور پاک کے ساتھ لشکر کتنا ہے، اور دوسرا یہ اندازہ کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اپنی گزران کیسی ہے، اور تیسرا یہ بھی پتہ کرو کہ حضور کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ کیسے ہے۔ بادشاہوں والا معاملہ جیسے بادشاہ تو کسی کوئی غریب قریب ہی نہیں آ سکتا نا، اس کو تو پہلے محل بھی کوئی نہیں آنے دے گا، آنے دے گا تو وہاں کھڑا کرے گا۔ لیکن اللہ کا نبی تو نبی ہے کہ بلال بھی کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، صہیب بھی کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، بے تکلف ہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں دیکھ کے مجھے بتاؤ۔ وہ آئے
ملے واپس گئے، انہوں نے کہا کہ جی حضور کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ شان ہے، یہ جمال ہے، یہ کمال ہے، یہ تواضع ہے، یہ صحابہ کی محبت ہے۔ اور انہوں نے کہا پھر یہ اللہ کا سچا نبی ہے، ہم اس سے جنگ نہیں جیت سکتے، لہذا ہم لڑائی کے لیے نہیں جاتے۔ نبی سے کیسے ہم جنگ لڑیں؟ تو وہ آیا ہی نہیں فوج لے کر۔ بغیر لڑائی کے اللہ نے حضور کو کامیابی دے دی کہ روم جیسے بادشاہ کے دل میں روب پڑ گیا تو باقی قبیلوں کی کیا طاقت تھی؟ باقی بھی سب ڈر گئے۔ بھئی جس کا مقابلہ روم نہیں کر سکتا یہ چند قبیلے کے سردار کیا کریں گے؟ حضور واپس آ گئے۔ منافقین نے تو اپنی عادت کے مطابق وہی قسمیں کھائیں، لیکن یہ تین جب حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے فرمایا کہ کعب تم کیوں نہیں گئے غزوے میں؟ انہوں نے کہا حضور سچی بات یہ ہے، مجھے کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا، میں بالکل تندرست تھا، سواری بھی تھی، تیاری بھی تھی، بس سستی غفلت کر کے میں رہ گیا۔ ہلال سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا حضور بالکل ہماری تیاری تھی، بس ہم یہ سوچتے رہے آج پہنچ جائیں گے، آج پہنچ جائیں گے، آج پہنچ جائیں گے۔ مرارہ نے بھی یہی کہا، حضور نے فرمایا انہوں نے سچ کہا ہے، لیکن اب تمہارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ اگر توبہ قبول کریں گے تو توبہ قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو یہ حکم بھی دے دیا کہ 50 دنوں تک ان سے مکمل مقاطعہ ہے، نہ ان سے کوئی بات کرے، نہ سلام کرے، نہ اس کے گھر جائے، نہ ان کا ملے، نہ ان کے دکھ درد میں شریک ہو، کیونکہ جب یہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوئے تو ہم کیوں ہوں؟ حتیٰ کہ ایک دو دن کے بعد حضور نے حکم دیا کہ ان سے کہہ دیں کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی اپنے والدین کے گھر بھیجتے، ان کو بیوی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مرارۃ ابن ربیع اور حلال نے تو آگے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہم تو بوڑھے آدمی ہیں، بیوی کے بغیر ہم کیسے کھانا کھائیں گے، پکائیں گے، کیا کریں گے؟ مہربانی کریں بیوی کو رہنے دیں، لیکن ہمارا وعدہ ہے ہم بات نہیں کریں گے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ان کو اجازت مل گئی، میں بھی چاہتا تو مجھے اجازت شاید مل جاتی، لیکن میں جوان آدمی تھا، میری بیوی بھی جوان تھی، پھر کٹھے رہ کے ہمارا بچنا بھی بڑا مشکل تھا، میں نے اجازت نہیں مانگی۔ ٹھیک ہے، بیوی سے کہا جاؤ اپنے گھر۔ یہ وہ دن تھے کہ ذاقت علیہم الارض بما رحبت، اللہ کی اتنی بڑی وسیع زمین جو ہے ان پہ تنگ آ گئی، کوئی ملتا ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا، نہ آتا ہے نہ ہم کسی کے گھر جا سکتے ہیں، تو اللہ کی زمین تنگ ہو گئی۔ وَذَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، سے زمین نہیں تنگ ہوئی بلکہ ان کا اپنا نفس بھی ان پہ تنگ آ گیا کہ کیا کریں، کہاں جائیں۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے مقاطعہ کر لینا، کہ آدمی جو ہے کسی سے بات نہ کرے، آدمی بستی میں رہتا اور کوئی سلام بھی نہ کرے، یہ بڑی سزا ہے۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ اسی دور پہ مجھے غسان کے بادشاہ نے خط لکھا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ اللہ کے پیغمبر تم پہ ناراض ہیں اور تمہاری اتنی بڑی توہین ہے کہ تم مکہ مدینے میں رہتے ہوئے تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، اتنی بڑی سزا ہے، تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اپنا وزیر بناؤں گا، بشیر بناؤں گا، تمہیں عہدہ دوں گا، تمہیں عزت دوں گا۔ تو کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے وہ خط پڑھا تو میرے آنسو نکل آئے، میں اس لیے رویا کہ یا اللہ میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب کافروں کو مجھ سے امید ہو گئی آنے، ورنہ اس نے میرے بارے میں سوچا ہی کیوں ایسا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کے خط کو ٹکڑے کیا، ساتھ آگ جل رہی تھی، اس میں پھینکا اور قاصد کو کہا کہ جا کے بادشاہ کو پیغام دے دینا کہ تمہارے خط کا یہ جواب ہے، اگر حضور پاک کے قدموں میں ہی میری زندگی گزر جائے تو میں اس کو تیری بادشاہ سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں۔ اور حضرت کا
کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں نماز، باقی میرے دونوں ساتھی تو نماز گھر میں پڑھ لیتے تھے، وہ تنگ آ گئے نا، کوئی بات ہی نہیں کرتا نا، لیکن میں جوان آدمی تھا، میں مسجد نبوی میں آ جاتا، جماعت پڑھتا پچھلی صفوں میں، اور سلام پھیر کے میں دیکھتا کہ حضور میری طرف دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے۔ کہتا جب میں دیکھتا حضور منہ پھیر لیتے، اور جب میں نہ دیکھتا حضور دیکھ رہے۔ حضور کے بھی پیارے تھے، محبوب تھے، اللہ نے قرآن نازل کر کے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ حضور نے صحابہ سے کہا کہ ان کو جا کے خبر کر دو، ابشرہم بقبول توبتہم، کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو اب کعب کہتے ہیں میں مکان کی چھت پہ بیٹھا تھا، کئی صحابہ جو میرے دوست تھے دوڑ پڑے، لیکن ان میں سے ایک سمجھدار نکلا، اس نے دور سے مجھے آواز دی مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی، تو وہ سب سے نمبر لے گیا۔ آ تو سب رہے تھے نا، لیکن اس کی آواز تو پہلے پہنچ گئی۔ میں نے اپنے قمیض اور کپڑا لباس سارا اس کو دے دیا اور حضور کی دربار میں آ گیا۔ وہ کیا منظر ہوا کہ آج روٹھا ہوا محبوب مان اللہ۔ حضور نے فرمایا ابشر یا کعب تمہیں مبارک۔ اس نے کہا حضور ہم پر تو زندگی نہ، اپنا نفس بھی ہم پہ تنگ ہو گیا تھا، لیکن ہم آپ کے حکم کے بغیر تو قدم نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما دی، جبکہ ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب ہمارا اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تاب اللہ علیہم، اللہ کی طرف سے توبہ آ گئی۔